بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اب سے کچھ دیر پہلے یعنی دوپہر کے وقت ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست میں بھونچال پیدا کر دی ہے، اور یہ ویڈیو مبینہ طور پر کیونکہ اس کی ابھی تک تحقیق اور تصدیق ہونا باقی ہے، 2018 کے جو سینٹ کے انتخابات تھے ان سے متعلق بتائی جا رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اراکین صوبائی اسمبلی مبینہ طور پر جن کا تعلق خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے ساتھ ہے، وہ اس میں کچھ لین دین یا کچھ روپے وغیرہ کا بندوبست کرتے ہوئے لیتے دیتے ہوئے ان کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے جو لوگ نظر آتے ہیں اس میں مبینہ طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ ویڈیو میں سلطان محمد صاحب جو ہیں وہ بھی رقم وصول کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سردار ادریس بھی ویڈیو میں موجود ہیں جو کہ رقم وصول کرتے ہیں۔ اسی طرح خاتون ایم پی اے معراج ہمایوں صاحبہ جو ہیں ان کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو میں کہ جیسے وہ کوئی رقم لے رہی ہیں۔ اسی طرح سے سابق ایم پی اے دینا خان جو ہیں پی ٹی آئی سے ہی ان کا تعلق ہے، ان کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ بھی کچھ پیسے جو ہیں وہ لین دین ان کا ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد علی باچا صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق پارلیمانی رہنما ہے، ان کو بھی اس ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا ہے، جو کہ جن کے سامنے چائے کا کپ ہے اور شاید ساتھ میں کچھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نوٹوں کی گٹھیاں ہیں، لیکن وہ اس بات کی تردید کرتے دکھائی دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نوٹوں کی گٹھیاں نہیں ہیں، اور یہ دو فوٹیجز جو ہیں ان کو جوڑ کے ایک فوٹیج جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ معاملہ جو سینٹ کے اوپن انتخابات کا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف یہ پلی لے کے آئی ہے کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے، اس لیے شو آف ہینڈ ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف فورمز پہ بھی گئی ہے جو کہ ابھی ڈیبیٹیبل ہے، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے، لیکن یہ معاملہ اس دوران میں آ جانا اور اس ویڈیو کا سامنے آنا، اس کا منظر عام پر آنا، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ یہ جو تمام نوٹوں کے انبار ہیں کس نے لگائے، یہ ویڈیو اگر جعلی ہے تو کس نے بنائی، یہ سازش کیا ہے، اس کے پس پردہ کون ہے، اگر منظر عام پر آنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو کون ہو سکتا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو ان کو کیسے وہ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے ساتھ اسی پہ ہم نے بات کی ہے علی محمد باچا صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق پارلیمانی رہنما ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور پھر ان سے بات کرتے ہی اس کے بعد ہمارے بہت ہی اہم مہمان ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے، لیکن باچا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم باچا صاحب۔ السلام علیکم۔ بھائی صاحب، آپ تردید کر رہے ہیں اس ویڈیو کی جو کہ ہمیں آ رہی ہے نظر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو ویڈیوز کو ملا کے، جو میں نے آپ کو ایک ٹی وی چینل پہ سنا، دو ویڈیوز کو ملا کے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں کی ویڈیو ہے، کہاں پہ جوڑی گئی ہے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ سینٹ کا الیکشن تھا اور کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر تھا اس وقت، اور میٹنگز ہماری کوئی ہزاروں میٹنگز ہوئی ہے، ہر ایم پی ایس کی ہوئی ہے، کنونس کرنے کی کوشش ہم نے کی ہے، ایم پی ہاسٹل میں میٹنگز ہوئی ہے، کے پی ہاؤس میں ہماری میٹنگز ہوئی ہے، دوستوں کے گھر پہ ہوئی ہے، اسمبلی کی چیمبرز میں ہوئی ہے۔ ابھی مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون سی جگہ کی ویڈیو ہے یہ۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے آپ نے نہیں دیے، نہیں لیے، اور تقسیم بھی آپ نے یہ پیسے نہیں کیے۔ یہ جس انداز میں مجھے انہوں نے دکھایا، سگریٹ پیتے ہوئے، چائے سامنے پڑی ہوئی، اور جس انداز میں مجھے بتایا تو اس انداز میں کوئی پیسے تقسیم کرتا ہے، جس انداز میں یہ مجھے ویڈیوز میں بتا رہے ہیں، اس انداز میں تو کوئی پیسے نہیں تقسیم کرتا۔ تو آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں، 20 لوگوں نے آخر ووٹ تو دیے تھے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو ویڈیوز میں نظر آتے ہیں جن سے مبینہ طور پر آپ کی بات ہوئی، اور یہ پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے؟ الزام نہیں لگا رہا، ووٹ دیے ہوں گے، ضرور دیے ہوں گے، مگر پالیسیز پہ دیے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے اس وقت جو اپنی پالیسیز تھی، ایم پی ان سے ناراض تھے، جو 20 ایم پی اے تھے انہوں نے اپنے گروپ بنایا ہوا تھا، اور کیونکہ ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے ہم نے 2 سیٹیں نکالی ہے۔
بھائی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے، یہ سازش کس نے کی ہے، کہاں پہ تیار ہوئی ہے، اور کیا آپ کسی عدالت سے رجوع کریں گے؟ میں بالکل عدالت میں چیلنج کروں گا، یہ آپشن بالکل موجود ہے. میں پہلے اپنی ذرا تسلی کر لوں، اس کے بعد بالکل یہ آپشن ہے میرے پاس چیلنج کرنے کا. ایم پی ایس سے پہلے کے الیکشن میں 2018 میں اور ابھی 2021 ہے، تو جنہوں نے یہ الزام اپنے ایم پی ایس سے پرائم منسٹر صاحب نے لگایا ہے، ان کے اپنے پی ٹی آئی کے جو عہدیدار تھے انہوں نے اپنے ایم پی ایس پہ جو الزام لگائے، ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت ہی ویڈیو وائرل کر لیتے. تو کیوں نہیں کی انہوں نے وائرل؟ 4 سال بعد یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے اس میں کوئی سازش ہوگی. نہیں تو بھائی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ 4 سال کے بعد ویڈیو لانے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ تاکہ جو ابھی پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان پہ پریشر ڈالا جائے، وہ کسی اور کو ووٹ نہ دیں. بہرحال خرید و فروخت تو ہوتی ہے، اور یہ بڑا ہی ایک غلط الزام ہے جو اس ویڈیو کے ذریعے سے تمام سیاستدانوں پہ لگ رہا ہے. ایک تو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں جی، تو میرے خیال میں جو ٹائمنگ انہوں نے کیے ویڈیو وائرل کی، کل پرسوں ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ میں، ایک تو اس میں اثر انداز ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ہو، اور دوسری جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اپنے ایم پی ایس اور ایم این ایس کو ڈرانے کے لیے ویڈیو انہوں نے وائرل کی ہوگی، اور کچھ مسئلے بھی اس میں بھی. جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. محمد علی باچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے، تمام فورمز کو استعمال کریں گے. یہ الزام ہے، یہ جعلی ویڈیو ہے، اور اس کی ٹائمنگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے، لہٰذا اس کا اس وقت آنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے یہ ویڈیو لائی گئی ہے. بہرحال کیا ہوگا، امید کی جا سکتی ہے کوئی جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر بیٹھے اور یہ ویڈیو بھی آئے. اور چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں جو تحریک عدم اعتماد تھی، اس میں 14 اپوزیشن کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیے، کس کو ووٹ دیے، کس کی وجہ سے ووٹ دیے، کس نے خریدے، اس کی ویڈیوز بھی ضرور سامنے آنی چاہیے، تاکہ ایک دفعہ سیاست میں سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ صاف ہو اور شفاف سیاست ہو. یہ تمام موضوعات ظاہر ہے بہت اہم ہیں، سینٹ کے آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو صدارتی آرڈیننس ہے، پھر سپریم کورٹ میں اس کی جو سماعت چل رہی ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے سکتی ہے، کیا نہیں دے سکتی ہے، لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ کس طرح سے ہوگا، سیاستدان اس پورے معاملے کو صدارتی نظام کے ساتھ کیوں جوڑیں، سارے ہم نے سوال اکٹھے کیے ہیں. اور ہمارے آج بہت ہی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت معتبر، بہت ہی اہم شخصیت جناب بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب. السلام علیکم اعتزاز صاحب. وعلیکم السلام. چوہے صاحب، آج آپ کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست، ظاہر ہے آپ ایک سینئر ترین سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے نزدیک؟ یہ کیا ہے جو آج ویڈیو بھی سامنے آئی ہے؟ اس پہ میں کچھ گزارشات کرنے سے پہلے ذرا ایک چیز عرض کر دوں، کیونکہ میرے ذہن پہ اور طبیعت پہ اس وقت گرا ہے، اور ساری قوم کی، سارے ملک کی طبیعت پہ گرا ہے. وہ جو ابھی تک علی محمد ستپارہ صاحب، ہمارا ایک ہیرو جو K2 کو سر کر گیا آیا، وہ ابھی تک لوٹے جی، اور ان کے ساتھ 2 غیر ملکی بھی. بہرحال ہمارے ہی، ہمیں ان کا بھی بہت دکھ ہے، اس میں بھی بہت شریک ہے. تو دعا کرنی چاہیے سب کو کہ ستپارہ جو ہے کو پیما اور ایک دلیر شخصیت، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے واپس لوٹ آئے، تو ساری قوم خوشیاں منائے اس کی اور سیلیبریٹ کرے. بے شک، بڑی اچھی، بے شک. یہ میں ایک بالکل ہم سب کی دعا ہے. بہت بہت آپ نے دل کی بات کی ہے کہ محمد علی ستپارہ اس وقت ظاہر لاپتہ ہے، تو ہم سب کی دعا ہے کہ قوم پوری دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کو خیریت سے واپس لے کے آئے. تو چوہے صاحب، میں پھر اسی سوال پہ واپس آتی ہوں. ظاہر ہے کہ یہ تو سیاست کا کاروبار جو ہے اس کے اندر، اور آج تو آپ نے دیکھی ویڈیو، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اس ویڈیو کا آنا اس وقت، ایک تو اس کے اوپر سوال اٹھا دیے، عبید اللہ معیار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ یہ جعلی ویڈیو ہے، یہ محمد علی باچا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ویڈیو ہے، سینٹ انتخابات بھی آ رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ ایک تو بات میں یہ عرض کر دوں آپ کو آسما، اس سے پہلے ایک اور چینل کے پروگرام میں نے صرف ویڈیو دیکھی تھی. یہ بچہ کا میں نے بیان نہیں سنا تھا جو آپ کے
प्रोग्राम में सुना है। तो सच्ची बात है कि मैं तो बड़ा इससे मुतासर हो गया था और मैंने उस प्रोग्राम में ये कहा, ये बरमला कहा वो वीडियो देखने के बाद और उसको बिल्कुल जेन्युइन समझते हुए कि वो बिल्कुल सही और दुरुस्त वीडियो है, कोई उसमें किसी किस्म की कत्तो बरीद नहीं हुई, कोई उसमें कटिंग पेस्टिंग नहीं, कोई फोटोशॉप नहीं है, मैं तो ये समझा। और मैंने ये उस वीडियो अभी मतलब पौन घंटा पहले एक प्रोग्राम में मैंने ये वाज़े तौर पे और बड़ी इस्तदा के साथ कहा कि इस पे मौलाना फजल रहमान और मेरी पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, इन दोनों को कम अज कम मैं तो एक लिहाज से अपील करूंगा, इस्तदा करूंगा कि अपने इस फैसले पे कि ये खुफिया ही बैलेट होना चाहिए, इस पे नजरसानी करें कि ये तो बहुत ज्यादा वाज़े एक, अगर वो वीडियो दुरुस्त हो या पाया जाता हो बिल फर्ज गो बाचा ने उस चैलेंज कर दिया है, पर अगर वो दुरुस्त और ये वाकयातन बिल्कुल हूबहू इसी तरह ये सारा मामला हुआ हो, वोटों की और पैसों की गिनती, वोटों की गिनती तो बाद में हुई, पैसों की गिनती और इस तरह का वो जो वीडियो में गाते हैं, एक खातून बीबी भी है और दूसरे भी गिन रहे हैं वोट और नोट, और ये वाकयातन दुरुस्त हो और वाकयातन ये वाकया जिस तरह वीडियो बताती है उसी तरह हुआ हो, तो बहुत ही शर्मनाक, बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक। मैं इस पे मैं इसको पे शक नहीं कर रहा था वीडियो पे, मैं आपको सच बताऊं, मैं शक नहीं कर रहा था। और मैंने जो देखा तो मैंने कहा ये तो वीडियो बड़ा संगीन किस्म का इसमें मामला आया है और इतनी ग्राफिक और ड्रामेटिक तौर पे ये इस दलील के हक में बात जाती है कि ओपन बैलेट हो, ये खुफिया रायशुमारी नहीं होनी चाहिए। और ये ही दलील, और मैंने कहा कि ये हमारी जो मौक़िफ़ हमारा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जी हाँ, उसमें भी हमारा ये था कि शफाफ इलेक्शन जब भी हो सकते हैं अगर वोट खुले बंदों हों और उनमें कोई खुफिया रायशुमारी ना हो। ये हमने बीबी शहीद ने और नवाज शरीफ ने ये 14 मई 2006 को ये लंदन पे दस्तखत किए थे, बिल्कुल, और उसने ये बताया दिया था कि पैसा चलता है और वरना अगर खुफिया रहा तो सौदेबाजी होती रहेगी, सौदागरी होती रहेगी जी। बड़े बड़े हमने बिल्कुल चॉइस ऑफ, लेकिन अभी तो आप बिल्कुल आप तो उन सब उस वक्त आपका भी किरदार बहुत अहम था और जाहिर है कि ये सब कुछ हुआ और इस पे तय भी पा गया कि आपने ओपन बैलेट करना है। लेकिन इस वक्त मैं एक दफा एक और सवाल आपसे पूछ लूं कि अगर ये चैलेंज कर रहे हैं कि ये जाली वीडियो है और ये दो जगहों को मिला के एक जगह की वीडियो बनाई गई है, तो कौन इसकी तस्दीक कर सकता है, कौन तहकीक कर सकता है, और क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है और अखलाकी तौर पर प्रेशर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाला जा रहा है कि आप इस वीडियो को देख के फैसला करें? जाहिर है इसकी रेजोनेंस तो बहुत है। नहीं, इसके ये मुतासर करने वाला है। अगर इसमें ये ना शुबा पड़े कि इसमें कोई टेम्परिंग हुई है तो ये बड़ा इफेक्टिव वीडियो है। मैं सच बताऊं, मेरा तो सीक्रेट वोट से ईमान ही उठ गया था और यकीन ही उठ गया बिल्कुल। और लेकिन ये जो बाचा ने बात की है कि इसके इम्कान, अगर वो इतनी क्लियरली कह रहे हैं कि दो वो मौजूद कहीं और है, वहां उसकी वीडियो है, और फिर ये जहां पैसे पड़े हुए हैं वहां उसको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वहां उसको बिठा दिया गया है। मैं इसको इतना पहले तो बिल्कुल नहीं, मतलब ये बात ज़हन में आई ही नहीं थी कि इसमें कोई खराबी भी हो सकती है। और हालांकि मेरा अपना तजर्बा बड़ा तल्ख है। मैं आपको आसमा बता दूं, मेरा जाली कोई 3, 4, 10 ट्विटर अकाउंट्स जाली बनाए हुए और मैं FIO को शिकायतें कर करके हार गया हूं। और
ہر ٹویٹ کے بعد ہم بھی آپ کو فون کرتے ہیں کہ یہ چوہے صاحب آپ ہی کا ٹویٹ ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. لیکن میں نے کوئی ٹویٹ کیا ہی نہیں. جی میں نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنا لیا ہے, وہ میرے بیٹے نے مجھے اس لیے بنا دیا کہ وہ ہم کہہ سکیں کہ جی اس سے وہ ہے, اس کا بنایا ہی اس طرح ریئل اعتدال, جی جی تاکہ وہ اس میں اب ریئل اعتدال سے کوئی اگر ٹویٹ آئے تو وہ میں ذمہ دار ہوں. بالکل پر بالکل. یہ بناتے ہیں پی 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 اعتدال. ہاں دوسرا لیکن چوہے صاحب بالکل آپ نے تو چلے بنا لیا, اب وہ کیا کرے جن کے نام آ رہے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں میں یہ بالکل میں یہ نہیں کہہ سکتی اس وقت, نہ آپ نہ ہم اس پوزیشن میں کہیں کہ یہ ویڈیو پوری جعلی ہے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو تردید کر رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اس وقت تو یہ تحقیق کی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے اگر ہم فرض کریں کہ یہ کوئی سازش ہے تو کیا اس کا مقصد اس آئینی ترمیم کو یا صدارتی آرڈیننس کو تقویت دینا ہے جو کہ لایا گیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا طریقہ کار قطعی طور پر نامناسب تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اختیار کیا, اور اب اس کے اوپر تصدیق کی مہر لگوانے کے لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. نہیں, پاکستان تحریک استقلال نے انصاف تحریک انصاف نے تو ذرا یہ کیا, اس میں پرابلم اس کو یقیناً پرابلمٹک ہے یہ سارا ایشو, اور خاص کر اگر یہ جعلی نکل آتا ہے یا ٹیمپرڈ نظر آتا ہے نکل آتا ہے تو پھر تو اس میں زیادہ سنگین تحفظات آ جاتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں, اگر آتی پکچر بھی اس میں سے درست ہے فرض کیجئے, اور مجھے بٹھا دیا گیا بیچ میں کسی اور جگہ سے لا کے, لیکن وہ سودا جو ہو رہا ہے وہ کروڑا یا اربہ روپے کے کرنسی نوٹس کا, اور وہ دے آر پاسنگ ہینڈ, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہے ہیں, ڈبے میں جا رہے ہیں. اگر یہ ہاف ٹروتھ بھی ہے اور کسی کو غلط بٹھا دیا ہے کہ چلو پیپلز پارٹی کو بھی ملوث کرو اس میں مثال کے طور پر, وہ تو یہ جو باچا ہے, باچا کو چاہیے اس پہ تو بالکل کرمنل کیس کریں, کیس کریں, وہ تفتیش میں نکلے گا کس کی طرف نقشے پا جاتا ہے, لیکن وہ تو ضرور ہونا چاہیے. لیکن اگر اس میں ہاف ٹروتھ بھی ہے کہ نوٹوں کی گنتی اور نوٹوں کی گنتی ووٹوں کی گنتی سے پہلے ہو رہی ہے اور اس کے مطابق ووٹ پڑے ہیں, تو پھر بھی بہت سیریس ہے, پھر بھی بڑی سیریس ہے. سر وہ اس پہ بھی پی ٹی آئی کے کچھ اراکین نے کہا ہے کہ یہ ہمیں فنڈز تھے جو دیے گئے تھے اور اس کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا. اینی ویز اس کے اوپر تو تحقیق ہوگی, لیکن کیا جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے اور ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ سپریم کورٹ کے کیا اختیارات ہو سکتے ہیں, کیا فیصلہ آ سکتا ہے, یہ بہت اہم ہے جاننا, اور ہم جانیں گے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما, سابق سینیٹر, اور کئی مرتبہ وزارتیں بھی دیکھی ہیں. سر آپ کا اتنا تجربہ ہے, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, ظاہر ہے کہ آپ قانون دان کے حیثیت سے آپ کا اپنا ایک نام ہے, یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے سینٹ کی ترمیم کا اور یہ صدارتی آرڈیننس کا, اور پھر اس کو مشروط کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ, رائے کے ساتھ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید پارلیمانی نظام کے اوپر ایک جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے, جو بلاول صاحب نے بھی کہا اور مولانا نے بھی کہا. آپ کیا سمجھتے ہیں, واقعی یہ حملہ ہے, یہ غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا؟ ایک بات میں پہلے جملہ معترضہ کے طور پہ کہہ دوں, آپ نے کہا کہ بڑی وزارتیں رکھی ہیں. میں 2-3 مرتبہ وزیر ہوا ہوں, ایک دفعہ صوبائی, ایک دفعہ وفاقی, اس کے بعد لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن رہا ہوں. میں زیادہ مرتبہ, میں وہ شیخ صاحب کی طرح نہیں, شیخ رشید صاحب کی طرح 15 کابینوں میں, اگر 15 کابینوں میں ہو تو آپ تو ہر ایک کے ساتھ ہی چلے ہو. 15 مرتبہ وزیر ہوا ہوں. میں نہیں ہوں, میں ایک دفعہ ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اور
یہ بڑا لیکن clarity سینئر اور پارلیمنٹیرین اور سیاستدان تو کہہ سکتے ہیں نا چوئی صاحب، وہ اس کی حیثیت ظاہر ہے آپ کا ایک بڑا نام ہے قانون کے دان کے حساب سے حوالے سے، تو یہ اس کے اوپر میں جاننا چاہتی ہوں آپ کی رائے کہ طریقہ کار یہ کیوں اختیار کیا گیا؟ جہاں تک تو سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ اس ویڈیو کا نوٹس نہیں لے سکتی جب تک کوئی اس کے سامنے کوئی پٹیشن لے کے نہ جائے۔ اب مطلب ویڈیو ہے وہ جینوئن ہے، وہ ٹیمپرڈ ود ہے، اس میں قط و برید ہوئی ہے، اس میں فوٹو شاپ ہوئی ہے، یعنی یہ سپریم کورٹ نے اس طرح تو نہیں چلے جانا کہ ایک معاملہ جس میں شہادتیں اور ایویڈنس لانا ہوگا۔ This is different from all the other graphic tools that I have used. You're not going to want to miss this. Glorify, absolutely wrong. I would even add a little line in there that says the last e-commerce design tool you'll ever use. Biggest benefit. اور کوئی اور تصویر وہاں لگا دی ہے، وہ تصویر اور ویڈیو پیش کرے، بڑا سمپل معاملہ ہے، وہ ویڈیو پیش کر دے۔ اگر وہی ویڈیو اس میں مثال کے طور پہ یہ وہ فریم ہے تصویر کا یا فلم کا ویڈیو کا، اس میں سے آدھی یہ تصویر کاٹ کے یہ باچا کو بٹھا دیا، اس کی چائے کی پیالی بھی یہاں ہے، اور باقی اس علاقے میں ووٹ بانٹے جا رہے ہیں اور نوٹ بانٹے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ مکس اینڈ میچ کر دیا گیا، تو اس کے پاس تو بڑا اچھا طریقہ ہے، وہ تو پیش کریں ویڈیو۔ جس طرح میں نے مریم نے جب وہ ویڈیو نکالا تھا اور ارشد ملک کا، جج ارشد ملک، تو میں نے کہا تھا اس کے بعد بڑا سمپل ہے، یہ پیش کرتے ہیں عدالت میں صحیح۔ اور اس وقت سے میں نے اس وقت سے کہا کہ نواز شریف اب پی ٹی آئی کی حراست میں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک ثبوت ایسا آ گیا، اگر وہ درست ہے اور اگر اس میں فوٹو شاپنگ نہیں ہوئی بھی تو وہ پیش کریں عدالت کو، یوں پیش کریں اس کو باہر نکالنے کی۔ اگر بچہ بھی اس کے یہ ویڈیو جو کہ اس کا اوریجنل ہے وہ اگر موجود ہوتی ہے تو وہ پیش کرے کہ یہ تھی جس کو کہ کاٹ کے وہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا چوئی صاحب اب اس پہ آتے ہیں جو آئینی ترمیم اور صدارتی آرڈیننس کا معاملہ ہے، اس پہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صدارتی آرڈیننس جو ہے یہ پارلیمانی نظام پہ حملہ ہے، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید صدارتی نظام کی تیاری ہے، جو آج میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کو سنا۔ آپ کے خیال میں حکومت نے 3 حربے کیوں استعمال کیے ہیں اس آئینی ترمیم کے لیے؟ یعنی کورٹ میں بھی گئے ہیں، پھر سپریم اسمبلی میں بھی آ گئے، آرڈیننس بھی آ گیا۔ اس کی مجھے صحیح سمجھ آتی، اتنی حماقت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی سخت حماقت ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ نے سپریم کورٹ میں آپ نے پہلے آپس میں یہ فیصلہ کیا، آپ کے ایکسپرٹس جو ہوں گے، اور آپ کے پاس 3 بڑے وکیل ہیں، فروغ نسیم، بابر اوان جی اور نعیم بخاری، سارے اچھے ریکگنائز بڑے وکیل ہیں اور کانشیس ہیں۔ اب آپ نے وکیلوں سے وکیلوں سے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت سے یہ کہلواتے ہیں، ڈیکلریشن لیتے ہیں، یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اس معاملے میں سیکرٹ بیلٹ یعنی خفیہ بیلٹ سے نکل کر اوپن بیلٹ میں بیلٹ کاسٹ کروانا، ڈلوانا، یہ کوئی اس میں آئین کی ترمیم ضرورت نہیں ہے۔ یہ عدالت سپریم کورٹ میں وہ گئے یہ کہنے کے لیے، یہ کہلوانے کے لیے کہ جی آپ کو آئین کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرڈیننس کے یا لا کے ذریعے آپ امینڈ کر سکتے ہیں اور آپ جائیں اور یہ کریں اور الیکشن کرائیں اس کے بعد۔ اب یہ کہلوایا سپریم کورٹ میں انہوں نے ان کا منشا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہے کہ آئین کے ترمیم کی ضرورت نہیں، اور یہ ان کا موقف ہے گورنمنٹ کا، اس کی تائید کرتے سپریم کورٹ۔ لیکن اب سپریم کورٹ میں تو آپ کہتے ہیں کہ آئین کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آپ آئینی ترمیمی بل موو کر دیتے ہیں۔ جب آپ آئینی ترمیمی بل موو کرتے ہیں، سرکاری بل،
تو اس کا مطلب ہے سرکار یہ سمجھتی ہے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. بالکل تو آپ دیکھیں ایک دم تضاد ہے. صحیح. جو سپریم کورٹ میں انہوں نے کیا ہے اس کا براہ راست ایک یکدم تضاد ہے جو وہ کانسٹیٹیوشن بل ہے. بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں آئین کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں آپ آئین کی ترمیم خود موو کر رہے ہیں کہ یہ رکاوٹ ہٹ جائے رستے سے. تو چوہے صاحب اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا رائے دے سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ ظاہر ہے ایک منٹ تیسرا بھی دیکھیں. ہاں اب یہی نہیں آپ نے ایک تیسرا کام بھی کر دیا اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ آرڈیننس اگر آپ کی اکثریت سینٹ میں نہیں ہے تو آرڈیننس تو ایک پتا ہے جس کو پھونک مار کے ہٹایا جا سکتا. قانون نہیں پڑھتے. آرڈیننس جب ایک اجرا ہوتا ہے آرڈیننس کا جی آرڈیننس آسماں ایک قانون ہے جو ایگزیکٹو بناتا ہے. جی ہاں پارلیمنٹ نہیں بناتا. جی یہ بڑا لو درجے کا قانون ہے اور اس کو 4 مہینے سے زیادہ رکھا ہی نہیں جا سکتا. بالکل بالکل 4 مہینے. آرٹیکل 89 میں لکھا ہے کسی کی بیعت 4 مہینے ہوگی یا ایک قرارداد پارلیمنٹ کر دے تو پھر وہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہوگا, وہ پارلیمنٹ کا کوئی ہی لیجسلیٹو ہوگا اور اس کو 4 مہینے اور بس 8 مہینے سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل یہ قانون بنانے کے طریقے کو ایمرجنسی ہو جائے اور حملہ ہو جائے کوئی اور اس وقت نہ سینٹ نہ قومی اسمبلی سیشن میں نہ ہو تو حکومت. اب اس میں ایک اور شک ہے, یہ خبر نہیں عمران خان کی کابینہ یا اس کے ماہرین قانون بتاتے کیوں نہیں. آرٹیکل 89 میں لکھا ہے ایک تو کہ 4 مہینے زیادہ سے زیادہ میعاد ہوگی ایکسٹینڈیبل 1 ٹرم بائی پارلیمنٹ. جی دوسرا کہتا ہے کہ جس دن اس آرڈیننس کے خلاف کہ دونوں ایوانوں میں سے کسی ایک ایوان نے قرارداد کر دی اکثریت سے, یہ اس دن بالکل ہوا میں تحلیل ہو جائے گا آرڈر. بالکل جو کہ سینٹ کے اندر ریکوزیشن آ گئی ہے اجلاس کی اور شاید وہاں پہ یہ قرارداد منظور بھی ہو جائے یا شاید اس کو رکھوانے کی سر وہاں پہ بھی تو پھر وہ سینٹ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کی عدم اعتماد کی صورت میں جو لوگ غائب ہو گئے تھے وہاں پہ بھی تو یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو سکتی ہے. نہیں یہ مشکل ہے, یہ اتنی پلاننگ نہیں ہو سکتی. اچھا نہیں اتنی سامنے ووٹ ہوگا آرڈیننس کے قرارداد کا تو سامنے کھلا ووٹ ہوگا. جی 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 بالکل بالکل ٹھیک. چوہے صاحب بریک آ گئی ایک مرتبہ پھر بریک آ گئی ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں. ظاہر ہے وقت کم ہے لیکن پوچھنے ہیں چوہے صاحب سے, بہت دنوں کے بعد ان سے بات ہو رہی ہے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی اور اس سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ممکنہ طور پر فیصلہ دے سکتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سارے سوال رہ گئے ہیں, وقت بہت کم ہے اور چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب بریک سے پہلے میں پوچھ رہی تھی کہ سپریم کورٹ ممکنہ طور پہ کیا کر سکتی ہے, اس کا جواب لے کے پھر میں نے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے. تو مختصراً میں جاننا چاہوں گی کہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس میں. سپریم کورٹ کو ریفرنس کا تو جواب دینا ہی ہے اور وہ ون وے اور دی ادر. اور امکان یہ ہو سکتا ہے جس طرح کی آبزرویشن دیے وہ آبزرویشن پہ کبھی نہیں جانا چاہیے. آبزرویشن سے برعکس بھی فیصلہ کرتے ہیں, اکثر برعکس ہی کر دیتے ہیں سپریم کورٹ والے. تو لیکن اس میں امکان دونوں طرف سے ہے. جو چیف جسٹس گلزار نے آج تک ریمارکس دیے ہیں اس میں انہوں نے ان کو ایک یہ تشویش ہے اس بات کی کہ سیکرٹ بیلٹ پہ مطلب بک گیا, وہ سودے بازی گھوڑے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. یہ سپریم کورٹ کو تشویش ہے. سپریم کورٹ کوشش کرے گی کوئی اس طرح رستہ نکالے درمیانی رستہ ڈکلیئر کر سکتے. اچھا سر, اب دوسرا ایک سیاست پہ بھی ابھی بہت سارے سوال رہ گئے ہیں مگر وقت کم ہے. یہ وزیر اعظم کہتے ہیں بار بار کہ NRO نہیں دوں گا,
تو ابھی یہ لانگ مارچ بھی آ رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا سین بن رہا ہے کہ جس میں این آر او کی دوبارہ سے بات ہو رہی ہو؟ کیوں کہتے ہیں وزیر اعظم بار بار کہ این آر او نہیں دوں گا؟ میں پچھلے سوال کے بارے میں ایک جملہ اور بول دوں جی, کہ اگر یہ فیصلہ میری نگاہ میں یہ آتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے, اور اس کی بنیاد یہ بنتی ہے جو گورنمنٹ کا کیس ہے کہ سینٹ کا الیکشن از ناٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن, اس کو میں درست نہیں سمجھوں گا, کیونکہ سینٹ خود ایک ادارہ ہے آئین کا, اور اس کے الیکشن, اس کے کتنے ممبر, اس کی کیا ٹرم, وہ سب اور کوالیفیکیشن کیا ہوں گی آئین میں پرووائڈیڈ ہے, آئین لا میں نہیں, اور وہ اس کو. اب آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ عمران خان کیوں بار بار این آر او کی رٹ لگائی. آسما, عمران خان الیکشن موڈ میں آ چکا ہے. اچھا, وہ اگلی اپنی الیکشن کا نعرہ دے رہا, اور اس کو یہ خیال ہے, توقع ہے کہ اس کی حکومت زیادہ نہیں رہے گی, یہ چاہے لے جائیں, آ کے دھرنا دے کے لے جائیں اس کو استعفیٰ وہ شاید نہیں دے گا. اچھا, پر نہیں, وہ اس کی طبیعت نہیں ہے استعفیٰ دینے والی عمران خان کی. میں جانتا ہوں اس کو پرسنلی اور بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. جی جی, لیکن پھر کیسے خاتمہ ہوگا ان کی حکومت کا؟ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن وہ الیکشن عمران خان کو انہوں نے قبل از وقت ہٹایا تو ایک دوسرا عمران خان ان کو اپوز کر رہا ہوگا پی ڈی ایم کو. آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان خود الیکشن موڈ میں آ چکا ہے, یعنی وہ اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں, خود الیکشن میں جا سکتے ہیں, وہاں جا کے یہ این آر او کی بات کر سکتے ہیں اگر ان کو فورس کیا گیا. وہ اگر اس نے باہر نکلا, ہاں, اس کا سارا کیس ہی ہے. لوگ مہنگائی بھول جائیں گے. آپ کو بتاؤں, پی این اے بہت بڑی شدید موومنٹ تھی, اور جس دن ضیاء الحق نے بھٹو صاحب شہید کو ہٹا دیا, پی این اے 5 دن نہیں چلی, اس کے بعد تحلیل ہوگی, عوام میں ختم ہوگی, پتہ ہی نہیں. اور بھٹو اور اس کے مخالفین, پی این اے اس لحاظ سے ریلیونٹ تھی کہ وہ الیکشن کو فون کراتی پھرتی تھی. اور اچھا صاحب, لاسٹ کوسچن, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا, اور بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے آخر میں پوچھی ہے آپ سے, یہ ہوگا کیا پھر آپ کے خیال میں جب لانگ مارچ ہوگا, دھرنا؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان اس صورت میں اس کا نعرہ یہ ہوگا کہ مجھے نکالا کیوں ہے. نکالا اس لیے, وہ یہ نہیں پوچھے گا مجھے کیوں نکالا, وہ کہتا ہے میں بتاؤں گا مجھے کیوں نکالا. میں ان سے پیسے لانا چاہ رہا, میں ان کے پیچھے تھا, میں این آر او دینے کو تیار نہیں تھا, اب بھی تیار نہیں ہوں. آپ مجھے ووٹ دیں تاکہ میں ان کا احتساب کر دوں. تو پھر اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے چوئی صاحب؟ اپوزیشن کو میرے خیال میں تو اپوزیشن جو پہلے بھی کرتے رہے, ہمیں آصف علی زرداری سے کچھ لیسنز لینے چاہیے. اچھا, اور اس کے مشورے پہ چلنا چاہیے. اچھا, آصف علی زرداری زیرک شخص ہے, بالکل, اسے 100 باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, بٹ پچھلے 10-15 سال میں اگر کوئی ٹیکٹیشین آف پالیٹکس پاکستان میں نکلا اور پیدا ہوا ہے, میں خود مطلب آئی بین اے کولیگ, آئی ایم سینئر ٹو ہم ان ایج, بٹ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان, ایک ان کے پیچھے پوری پارٹی ہے, وہ سب کچھ ہے. اینڈ